تک نون لیگ کی سیاست کا مقصد ہے، نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح اپنا راستہ صاف کیا جائے۔ اپنا راستہ سے مطلب یہ ہے کہ مریم نواز کا راستہ صاف ہو، نواز شریف کے لیے گنجائش دوبارہ سے نکالی جا سکے کہ اگر مریم نہ صحیح تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم پھر بنا دیے جائیں جب بھی پاکستان میں الیکشن ہو۔ تو یہ تناور درخت بننے سے پہلے کٹ گیا اور نون لیگ کی سازش پکڑی گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو فیک نیوز کے تانے اور تشنے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو یا ان بچے بچیوں کو مل رہے تھے جو سوشل اکاؤنٹس کے ذریعے پی ٹی آئی یا عمران خان کی حمایت کر رہے تھے، چاہے ان کا آفیشیلی پی ٹی آئی سے تعلق ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ فیک نیوز پھیلانے کے نتیجے میں حکومت کے تو اپنے صحافی، اپنے گھر کے لوگ جو ہیں وہ فیک نیوز پھیلاتے پھر رہے ہیں۔ اب وہ جو آدمی طاہر عباس تارڑ کنٹینر سے گرا، اس کو پاکستان ٹیلی ویژن جس کا کام ہی سچ دکھانا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن پر کام کرنے والے جو اینکر حضرات ہیں وہ اس آدمی کو، اس شخص کو رحیم افغانی کے نام سے سوشل میڈیا پہ مشہور کرتے پھر رہے تھے کہ یہ دیکھیں نا یہ افغانی ہے، اور اصل میں جو پشتونوں والا نفرت کا بیج بویا ہے یہ حکومت کے اپنے لوگوں نے بویا ہے۔ وہاں سے چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہے۔ پشتونوں والا معاملہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ اب رضوان رضی ہو گئے، کوثر کاظمی ہو گئے، نجم علی خان ہو گئے، انہوں نے طاہر عباس تارڑ کو نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے، جس کو دنیا کے اندر واچ کیا جاتا ہے، نیشنل ٹیلی ویژن پہ یہ اشخاص بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ طاہر عباس تارڑ جو ہے یہ اس کا کہاں تعلق ہے منڈی بہاؤالدین سے؟ وہ کہتے ہیں یہ رحیم افغانی ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ افغانستان سے 50 ہزار روپے کے اوپر دہشت گردوں کو بلایا گیا، اور ان دہشت گردوں کو لیڈ کس نے کیا؟ ان کو مراد سعید نے لیڈ کیا، جس کو نہ کسی نے دیکھا نہ کسی کو پتا، بس ایک جھوٹ ہے، ایک فیک نیوز ہے، پھیلا دی گئی ہے۔ اب حکومت کیا اپنے لوگوں کو پکڑے گی؟ ڈالیں ان کو جیلوں میں، 5 سال کے لیے ان کو جیلوں میں ڈالیں، 10 لاکھ روپے ان کو جرمانہ کرے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو ایک کریک ڈاؤن کا آغاز ہے نا وہ اپنے گھر سے گورنمنٹ نے کیا، تب آپ کی جو عزت ہے وہ لوگوں میں بحال ہوگی، ورنہ عزت تو کچھ نہیں۔